अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम के मेज़बान मुदस्सर इकबाल की निजी मसरूफियात के बायस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ आज मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी बिलाखिर आज पूरे खित्ते में जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ओमान और ईरान अमरीका के दरमियान कामयाबी से आगे बढ़ते हुए मुज़ाकरात के बावजूद आज अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को निशाना बनाया गया है, लेकिन ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर महफूज हैं। ईरानी वज़ीर दिफा और ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह की शहादत के दावे भी सामने आ रहे हैं, जबकि इसराइल ने ईरान में एक स्कूल को भी निशाना बनाया है। अब ये वही मॉडल है जो इसराइल गजा में करता रहा है, फ़लस्तीन में करता रहा है, निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा है। उसी तरह आज ईरान में भी एक स्कूल पर हमला किया गया है जिसमें 85 से ज़ायद तालिबात की शहादत की इतलात है। नाज़रीन, अमरीका और इसराइल की जानिब से किए गए इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी वार किया है। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाया है, जबकि दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी और कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। सऊदी अरब में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसके बाद पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ चुका है। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने अबनाए हर्मुज़ को भी बंद कर दिया है, जो कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत और दीगर ममालिक का तेल दुनिया तक पहुँचाने का अहम तरीन रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, उनके मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करके दम लेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए अमरीका इसराइल को पैगाम दिया है कि इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं है, इख्तिताम अब बहुत संगीन होगा और ईरान अब भरपूर जवाब देगा और आप देखते रहेंगे। हमारा रद्दअमल सख्त होगा, ये उनकी जानिब से कहा गया है। ईरान की जानिब से रद्दअमल सख्त देखा जा रहा है, पूरा खित्ता इस रद्दअमल की लपेट में आ चुका है। अब सवाल ये बनता है कि जिन ममालिक को ईरान ने निशाना बनाया है, रद्दअमल क्या होगा? खित्ते में बनने वाली ये नई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है और अमरीका का ईरान में असर निशाना क्या है? क्या सिर्फ मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अमरीका का असर निशाना है, या फिर ये मामला रजीम चेंज की तरफ भी जा सकता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अंजा साकिब साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। सबसे पहले आसिफ दुरानी साहब, समझने की कोशिश ये करूंगा, सब ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये हमला क्यों, जब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक तरफ 7 साल की बात हुई, दूसरी तरफ 10 साल की बात हुई और बहुत कामयाबी के साथ मामला चल रहे थे, आखिर इतना बड़ा थ्रेट है ईरान दुनिया के लिए, या फिर कोई और वजह है कि ईरान पर हमला किया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से? जी शुक्रिया। अब तो ये लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये अमेरिका की तरफ से एक डिसेप्शन था, क्योंकि वो इस आड़ में ये देखना चाह रहे थे कि ईरान का किस तरह से उसका मौक़िफ़ बनता है और वो आया जो उनकी शराइत है उन पर पूरा उतरता है या नहीं। बज़ाहिर तो ये थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक, इनरिचमेंट से मुतालिक, लेकिन उसके बाद अमेरिकन कंडीशन जो है वो मिसाइल प्रोग्राम पे, फिर ईरान के प्रॉक्सीज की पे आ गई। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अनाउंसमेंट में ये बताया कि ईरानियों को उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाएं, और ये रिजीम चेंज की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज का हदफ रखते हैं। और मेरे नज़दीक तो ये रिजीम चेंज की उनकी ख्वाहिश अमेरिका की तो पिछले 47 साल से है, जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब जो है वो ये टैक्टिक्स उन्होंने अप्लाई किया है कि ईरान को फर्दर स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली। और आपने देखा कि जो करेंसी प्लंज हुआ तो उसमें ईरानी करेंसी को खासा नुकसान पहुंचा, नीचे चली गई, तो उससे लोगों मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई, जिसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अनरेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए और काफ़ी जो है जानी नुकसान हुआ, वो तादाद हज़ारों में है। तो इसने भी मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा की है, अनरेस्ट है, डिससेटिस्फैक्शन है, तो अमेरिकन उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इजराइल जो है वो ज़ाहिर है ईरान के साथ उनकी दुश्मनी है। इस पूरे खत्ते में अगर इजराइल कोई ख़तरा महसूस करता है तो वो ईरान से है, और इजराइल भी उसको कामयाबी मिली। उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह इनको जो है बिल्कुल डेसिमेट कर दिया। उसके साथ ही
सीरिया जो है उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ लास्ट ईयर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने एक माहौल बनाया है, जंग की कैफियत आई है, और उसमें अमेरिका का हदफ इस वक्त जी यही है कि चेंज हो। और ईरान ने जो इक़दाम किए हैं ठीक वो भी आप देख सकते हैं कि उस खित्ते में जो है वो मतलब उनको उन्होंने रिएक्ट किया, उस रिएक्शन में वो कुछ एक कदम आगे भी चले गए, उन्होंने गल्फ स्टेट्स पे भी हमला कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए। तो वजह ये थी कि ये गल्फ स्टेट्स ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही थी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि वो अपने जो वो है बेसिस और अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर। ठीक है अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो ठीक है सर, ये साथ रहे। हमला हुआ या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर ये उन्होंने हमला नहीं किया, इनकी स्पेस को यूज नहीं किया, और इसके बावजूद ईरान ने हमला किया, तो ये फिर ईरान की गलती थी। ठीक है, आसिफ साहब साथ ही रहेगा। अंजा साकिब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अंजा साहिबा, क्या आपको भी यही लगता है कि हमला जो है वो सिर्फ जो हथियार बना रहा है ईरान उसको ख़त्म करने के लिए किया गया है, या फिर वाकई मकसद जो है वो रजीम चेंज का है? असल हदफ क्या है इसराइल और अमरीका का इस हमले का? जी देखिए, एक्चुअली द थिंग इज कि फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा इसी तरह हुआ है कि ईरान के अंदर भी जो हम अगर लेटेस्ट प्रोटेस्ट को देखें तो व्हाट स्टार्टेड ऑफ इन द ग्रैंड बाजार जो कि सिर्फ ताजिरों की स्ट्राइक थी, ऑल द वे अप टू यू नो जो एक मल्टीपल मतलब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं वेस्टर्न मीडिया की भी कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सिटीज जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक टर्मोइल इस रिजीम के अंदर कोई भी मतलब यू नो ईदर और सिचुएशन के कोई दूसरी रिजीम चाहे लोग काफ़ी ज़्यादा फेड अप हुए हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये है कि यू नो ऑब्वियसली द ग्रैंड आयतुल्ला उनकी एक वो भी एक सियासी हकीकत है, एक बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट वोट उनके साथ है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ईरान में मगर आप देखें कि लंदन से लेके पाकिस्तान से लेके कहीं भी हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो एक बहुत लार्ज शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि जिनकी उनको एक जी अंसा साहिबा साथ ही रहेगा। कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन है और आसिफ दुरानी साहब की जानिब वापस बढ़ते हैं। आसिफ साहब, अब आपके ख्याल में आपको क्या लगता है मनसूबाबंदी कब से की जा रही थी इस हमले की? क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे थे और बहुत करीब थे, कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी कि मुज़ाकरात तकरीबन को 70-80% जो हैं वो हो चुके हैं इन दोनों पार्टीज के दरमियान। देखिए, बाज़ाहिर ये लगता है कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर जून में जो 12 दिन की जंग हुई, तो उससे पहले से ही तैयारी हो रही थी। तो और उस वक्त भी मुज़ाकरात ही हो रहे थे कि फिर हमला हो गया ईरान पे। तो अब भी जो है वो उसी का तसलसल है, कोई नई तो प्लानिंग नहीं है, उसी तसलसल में चली आ रही थी। ईरान को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा था, और फिर आज आपने देख लिया कि वो अल्टीमेटली जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और लेकिन ये इस वक्त फ़कत ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल का मामला नहीं रहा। इस वक्त ये जो इसका जो दायरा है वो बहुत फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें खलीज के ममालिक भी आ जाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो ईरान का डायरेक्ट नेबर है, हम भी मुतासर होंगे। और मुतासर ना भी हों तो आप ये देख लें कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है, तकरीबन दुनिया का 23-24% ऑयल यहाँ से गुजरता है इंडियन ओशन की तरफ और मेडिटेरियन, यानी आप समझे दुनिया के राइट लेफ्ट जो है वो आ जाता है। तो वो जो ऑयल प्राइसेस जो है शूट अप कर जाएंगी। ये तमाम जो ममालिक हैं दुनिया भर में, ये उसके ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सारी दुनिया इससे मुतासर हो जाएगी। तो ये एक ख़तरनाक बात है, और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि खत्ते के ममालिक मुश्तरका तौर पर जो है दबाव डालें। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बाकी अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल, आई एम श्योर वो आज
ابھی اس وقت وہ ڈسکس کر رہی ہوگی ایران کی سچویشن، تو اس پہ جو ہے سیریس ڈبیٹ کے ساتھ ساتھ اس پہ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ یہ یونیلیٹرلزم جو امریکہ نے پرسو کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا آصف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل اور کیوں ناکام ہوئی ہے؟ انزا ثاقب صاحبہ نے بھی ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے۔ انزا ثاقب صاحبہ، آپ کی طرف یہی سوال لے کے آنا چاہوں گا کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ناکام ہوئی ہے اور حملہ کیا گیا ہے ایک بار پھر سے امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر؟ وجہ کیا ہے؟ جی دوبارہ سے سوال ریپیٹ کریے گا کائنڈلی۔ انزا صاحبہ، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ آپ کے خیال میں کیوں ناکام ہوئی ہیں اور کیوں یہ نوبت آئی ہے کہ حملہ ایک بار پھر سے کر دیا گیا ہے، اتنے لوگوں کی جانوں کو سٹیک پہ رکھ دیا گیا ہے اور پھر فوجی اڈے بھی وہی استعمال کیے گئے ہیں جو مسلم ممالک کے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ایک بار پھر سے جنگ کو بھڑکا دیا گیا ہے؟ وجہ کیا پیش آئی اس حملے کی؟ جی دیکھیں، ڈیفینیٹلی جہاں تک میں آپ کو بات کر رہا ہوں اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز، تو اسرائیل کا ایون یہ پری ایمپٹیو ایئر اسٹرائکس لانچ کرنا یہ ڈائریکٹ ایبروگیشن ہے آرٹیکل 24 کی، جو کہ یو این چارٹر ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں دیکھیں بار بار یہی چیز ریپیٹ کرتی ہوں کہ ایران جو ہے نا جی، وہ غزہ نہیں ہے، وہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، وہ ایک نیشن ہے۔ تو اس کے اوپر اس طرح کے اٹیک کرنا، اسپیشلی جو کہ اس آفٹر میتھ میں جہاں یو ایس نیوٹرل ایریاز میں، جس طرح دعا کے اندر یا جس طرح جنیوا میں بھی پہلے بات چیت چل رہی تھی نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر بٹوین دا یو ایس اینڈ ایران، اس کے اندر اس طرح کی اسٹرائکس اگریشن ہے اور یہ وائلیشن ہے آف انٹرنیشنل لا، جو کہ ایک ایمرجنسی ڈپلومیسی یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ایک سیشن ایمرجنسی بٹھانا چاہیے اس کے اوپر۔ دیکھیں دوسری چیز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیورل اس طرح کے یورپین ممالک تھے جنہوں نے کنڈیم کیا اس اٹیکس کو، اور ریجنل پارٹنرز دیکھیں یو این کا تو آپ اگر ہم اس کو کہتے ہیں ایک طرح کا ایک فیلئر ہے، وہ فیلئر سچ اس ادارے کا تبھی ہے کیونکہ جو دو بڑی نیشنز ہیں یا اس طرح کے کوئی ہیجمونک رجیم ہیجمونک ایمبیشن رکھتے ہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے سے اوپر کسی اور کو۔ خاص کر اگر ہم دیکھیں ناٹ جسٹ دا یو ایس مگر ایون اسرائیل کی اگر بات کروں، نیتن یاہو از اے ٹرائیڈ وار کرمنل، مطلب وہ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی ایک انپرووک سی اٹیک تھا۔ اور دیکھیں اس میں اب امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایرانین اتھارٹیز جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی ایک دیکھیں کہ جو ریٹیلیٹ جس طرح کیا ہے وہ میزائل اسٹرائکس کے فارم میں ہے۔ ہمیشہ ہم نے ایران کے اندر ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ جو ملیٹریلی اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو ایران کا ہمیشہ ایک ڈفرینٹ قسم کا رسپانس ہوگا، جہاں پہ میزائل اسٹرائکس ہو سکتی ہیں، جہاں پہ ہائبرڈ وارفیئر ہو سکتی ہے، سائبر ٹیررزم ہو سکتا ہے، پراکسیز کی ایکٹیویشن ہو سکتی ہے۔ یوزلی ہم نے اسی طرح ہسٹوریکلی بھی ایران نے اپنے آپ کو اسی طرح ریٹریٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے جو ریئل امپیکٹ آ رہا ہے نا جی، وہ آ رہا ہے جو آپ کا پورا گلف کا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ہے اس وقت اسٹرین ہوا ہوا ہے، بیکاز آبویسلی وہاں سے ریٹیلیشن جب آئی ہے، ایران تو آبویسلی آرٹیکل 51 یو این چارٹر کو یوز کرے گا کہ ایوری نیشن ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیک آئے گا اور وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں کر رہا ہے، آئی تھنک یہاں پہ ایران کو کہیں نہ کہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا بھی سامنا فیس ہو سکتا ہے، بیکاز وہ یو ایس دیکھیں وہ ایکچولی فل فلیج وار تو نہیں اس طرح سے اسٹینڈ اپ کر سکتا اگینسٹ دا یو ایس اور اگینسٹ اسرائیل، مگر جو ہے نا دا تھنگ از کہ اس طرح کے ٹارگیٹڈ اٹیکس یا انسٹالیشنز جو یو ایس کی ہیں اس کو ٹارگیٹ کرنا، آئی تھنک یہ ایک this is the best way that they can put forward۔ اور دوسری چیز میں یہی کہوں گی کہ یہاں پہ ہم نے دو تین چیزیں جو مائنڈ میں رکھنی ہیں، ایک تو اسٹریٹ اور ہارمز اگر بلاک ہوتا ہے، ایک نیشنل سیکورٹی کا نا جی ابھی ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے انرجی سیکورٹی اور اکنامک سیکورٹی پہ۔ سو پورا ہم ابھی اس چیز کو ریئلائز اگر کریں کہ کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے، مور دین 25 to 30% آف آل آئل موومنٹ از تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ ہم نے آلریڈی دیکھی ایسکلیشن ان دا اسٹاک مارکیٹس، اور اسپیشلی
escalation in the oil prices, which obviously will lead to increasing inflation. Already جو progressing nations ہیں, جس طرح developing countries ہیں, including Pakistan, including other countries in the Middle East, تو یہ بہت زیادہ اس میں سفر کریں گے. اور ایک اور میٹر جو یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. جی کیجیے. جی وہ یہی کہوں گی کہ دیکھیں اس میں ایک جو بیلنسنگ آف پاور ہے نا جی, ناؤ ان دس ملٹی پولر ورلڈ, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یو ایس کے لیے ایک بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا پاور اسٹرکچر سامنے آ رہا ہے, جہاں رشیا اور چائنا جو ہیں دے پبلکلی کالڈ فار ڈی ایسکیلیشن اینڈ کوشنڈ اگینسٹ رینیوڈ وار. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں ایک کمپیٹنگ گلوبل انفلوئنس اسٹریٹجیز نظر آئیں گی, جہاں پہ ڈیٹرنس کی جہاں تک بات ہے بہت سارے مطلب ایک ڈفرینٹ بلاکس بن رہے ہیں, جہاں پہ ایک جگہ رشیا, چائنا, میں بھی نارتھ کوریا کھڑا ہے, دوسری جگہ یو ایس, اسرائیل. سو آئی تھنک کہ براڈر اس کے جو گلوبل پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں نا, ان کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے. اچھا حمزہ, ابھی بات آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈیفنس میں جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. آصف درانی صاحب, اب یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہے, کیونکہ مختلف ممالک کے دوسرے ممالک کے خلاف سوچنے سمجھنے کے تقاضے ڈیفرنٹ ہیں. اب سمجھنا میں یہ چاہوں گا کہ رد عمل کیا ہوگا دوسرے ممالک کا, عالمی تنظیموں کیا جو ایران نے حملہ کیا ہے امریکی حملے کے جواب میں, کیا وہ دفاع تصور کیا جائے گا یا جنگی قوانین کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس تمام جنگ کا. دیکھیے, اسرائیل اور امریکہ نے جو ہے وہ ایگریشن کیا ہے, اس کو کنڈیم ہونا چاہیے, اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور یہ خاص کر اس وقت انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ مذاکرات جو ہے وہ پروگریس کر رہے تھے, اور یہی پازیٹیو وائبس ساری دنیا میں پتہ چل رہی تھی کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہے ہیں, اور ایسی صورت میں حملہ کرنا, تو اس میں ذمہ داری بہرحال امریکہ اور اسرائیل کی آتی ہے. ہاں, اقوام متحدہ میں جو سیکورٹی کونسل کا رول وہ سبڈیو ہو جاتا ہے کیونکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے, باقی جو ہے, لیکن اس میں ڈیبیٹ ضرور ہوگی, اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو ہے بہرحال بعض حقیقتیں سامنے آئیں گی, اور ایران کا بھی مقصد یہی ہے کہ حقائق کو سامنے لانا. باقی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا جو یونیلیٹرل اپروچ رہی ہے, اس سے اس وقت ملٹی لیٹرلزم کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی جو ہے وہ اس کی جو انسٹیٹیوشنل جو اسٹرینتھ تھی اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. امریکہ بہت سے یو این آرگنائزیشن جو ہیں, ذیلی آرگنائزیشن, اس سے نکل چکا ہے, ان کی فنڈنگ روک دی ہے انہوں نے. یہ اس نے, اور اب یہ ہے کہ پیس کیپنگ جو وہ تھا ایریا تھا, وہاں پہ بھی امریکہ نے جو ہے فنڈنگ کو سلیش کیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک ڈینجرس پاتھ کی طرف لے جا رہی ہیں, اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یا اس کے دائرہ کار جب پھیل جاتے ہیں, وہ ایسی ہی صورتحال میں پھیل جاتے ہیں کہ جب بڑی پاورز جو ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ بجائے صلح اور امن قائم کرنے کی, وہ بذات خود ایک پارٹی بن جاتی ہیں, امن کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ خطرناک صورت ہے. ٹھیک ہے, آصف صاحب ساتھ رہے ہیں. حمزہ صاحبہ, یہی سوال سمجھنے کے لیے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننے کے لیے, کیونکہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ دفاع کا حق سمجھا جائے گا ایران کا جواب, یا پھر ایک جنگی اقدام تصور کیا جائے گا, کیونکہ بہت سے ملک ہیں اور کچھ لوگ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں, پھر اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں, پھر ایک بورڈ آف پیس بھی بنا ہے. اب وہ سچویشن کافی انٹرسٹنگ بنتی جا رہی ہے اس تمام تناظر کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, دفاع کا حق تب ہوتا ہے جب ایران نے صرف اور صرف اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوتا ہے ٹیل اویو پہ یا یو ایس کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایران کی جو ریٹیلیشن اور ریجنل شاک ویوز ہیں, جو اس نے میزائل اور ڈرون اٹیکس کے ساتھ اسرائیل اور یو ایس کی ملٹری فیسلٹیز کو اٹیک کیا ہے, بحرین میں, قطر میں, یو اے ای میں, نوٹیبلی مطلب وہ ساری جگہیں جہاں یو ایس بیسز ہوں گے. اب یہ بیک لیش جو ہے نا انڈرسکور کرتا ہے ایران کے شفٹ کو ٹورڈز ایکسپینسو ریٹیلیشن ڈاکٹرن. مطلب جو ان کی لمیٹیڈ, پہلے ہم کہتے تھے نا کہ ایک ہمیں پرسیپشن تھی کہ جی لمیٹیڈ ریٹیلیشن ہوگی, اور وہ یہ سگنل کر رہے ہیں کہ
बस वो एक रेट्रिब्यूशन ऑफ सम सॉर्ट्स देना चाह रहे थे टू द यूएस. तो ये चीज तो बिल्कुल एक इट्स मूविंग बियॉन्ड दिस लिमिटेड रिटेलिएशन, और ये एक सिग्नल कर रहा है कि ईरान बिल्कुल एक मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कि क्या उसका इम्पैक्ट आता है. और वो यूएस के, ना सिर्फ यूएस को, उसकी फोर्सेस को, और जितने भी एलाइज हैं. तो ये सेवरल रीजनल स्टेट्स जो है ना, दे हैव यूएस एसेट्स देयर, और जहाँ डायरेक्टली अब टारगेट किया गया है, इसका हम एक मतलब ट्रेलर हमने देखा है, आई थिंक पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है. सो ये एक ब्रॉडन करता है जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट के फुटप्रिंट को बियॉन्ड इजराइल ईरान बायलैटरल टेंशन. तो डेफिनेटली इसके अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ एक ना सिर्फ ये कि पूरे गल्फ का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फिलहाल अंडर स्ट्रेन है. मतलब आप ये देखें कि पूरे मल्टीपल जगहों पे एयर डिफेंसेस एक्टिवेटेड हैं, मल्टीपल कैपिटल्स में एक्सप्लोजन हो रहे हैं, अलर्ट्स जारी हो रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज आर एट रिस्क, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स राइज हो रहे हैं, और आई थिंक इंक्लूडिंग नेबरिंग स्टेट्स और डायस्पोरा जितनी भी कम्युनिटीज हैं. सो यहाँ पे ना जी इस ईरान की इस रिटेलिएशन से पहले लग रहा था कि मोर देन लाइकली कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स जरूर खुले होंगे, क्योंकि हमने जैसे पहले भी देखा था इन द फॉर्म ऑफ यूएस ईरान टॉक जो कि ओमान में हुई थी. इवन दो दे फेल टू ब्रिज द गैप्स के जो न्यूक्लियर या मिसाइल और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में थे, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक फ्रैजाइल सही लेकिन डिप्लोमेटिक पाथवेज ओपन थे. एंड अर्लियर जो एक टॉक्स हुई थी, स्पेशली हमने जो एक स्पेकुलेशन थी वो यही थी कि कुछ ना कुछ पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी बन सकती है, कि ईरान ने अपनी एक विलिंगनेस शो की थी कि हम निगोशिएट कर सकते हैं लिमिट्स को. लेकिन आई थिंक ये जो प्रोवोकेशन थी ना जी इजराइल की तरफ से, वहाँ पे हमने एक बहुत अभी मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी लिमिटेड टू दीज पर्टिकुलर एरियाज, लेकिन जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स थे ना, जिस तरह के हिजबुल्ला है, IRGC से लिंक जो मिलिशियाज बात कर सकते हैं, हमास हो सकता है, फिर रेड सी में हुतीज हैं. सो दिस कुड फर्दर बी ड्रॉन इनटू कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हम देखें लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, वहाँ भी एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. एंड ये जो अपेरेंट कोलैप्स होगा ना जी इस तरह के नेगोशिएटेड रिस्ट्रेंट का, तो वो जब शिफ्ट होता है काइनेटिक ऑपरेशंस पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी कहीं ना कहीं. बिकॉज ऑब्वियसली एक तो पाकिस्तान का अपेरेंटली एक चीज जो मैं जरूर यहाँ कहूँगी कि जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, उसके तहत एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन द अदर. सो रियाद पे आज अटैक होना डेफिनेटली इस चीज की सहमत करता है, बट पाकिस्तान नीड्स टू ट्रीट वेरी वेरी केयरफुली कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हम आसिफ साहब की जाने बढ़ते हैं. ये एक पॉइंट आपने रेस्ट किया है कि पाकिस्तान का स्टैंस इस पर जो है वो क्या होगा. आसिफ साहब, पाकिस्तान का स्टैंस जिस तरह से जिक्र किया अंजा ने कि हमने एक मुआहदा साइन किया हुआ है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला सऊदीया की सालमियत पर हमला होगा. अब पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? फिर एक बोर्ड ऑफ पीस बना था जिसमें पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक भी शामिल थे, उसका किरदार क्या होगा इस तमाम मामले के ऊपर? पहले बोर्ड ऑफ पीस का कर लेते हैं. वो उसका ताल्लुक इस बहरहाल ईरान अमेरिका टॉक्स के साथ डायरेक्ट नहीं है, उसका ताल्लुक गजा से है. तो इसलिए वो गजा वाली बात जो है वो तो अभी आगे बढ़ेगी, और उसमें भी बहुत से सवालात हैं. उसमें तो पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है. पाकिस्तान का क्या रोल होगा? ट्रूप कंट्रीब्यूशन तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ट्रूप कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि इजराइल की तरफ से मुखालफत है पाकिस्तान के लिए भी और तुर्की के लिए. और बाकी जो है आप ये जो इसकी ये पहला हिस्सा क्या था आपके सवाल का? कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो है वो ये सऊदीया का आपने जो बात की वो जो है अंडर द एग्रीमेंट, वो एक अलग सिचुएशन है. इसमें जो बात चल रही है कि सऊदीया ने अपने बेसिस दिए हुए हैं अमेरिका को. वो हमारे जो मेरे ख्याल में एग्रीमेंट के अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते. वो उन्होंने जो कुछ वो पहले से किया है वो उसके साथ है. हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए सोर्स ऑफ कंसर्न है, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने कंसर्न का इजहार किया है.
اس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے اسرائیلی حملے کی مذمت ہے، امریکن حملے کی مذمت۔ ظاہر ہے یہ ایران کا ریئیکشن تھا۔ اب اس میں سوالات ہیں جو ایران کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ حملہ جو ہے اگر سعودی، اماراتی، کویتی، بحرین اور جارڈن پہ کیوں کیا؟ اگر ان کی جو ہے بیسز ایران کے خلاف یوز ہوئے تو پھر تو وہ اینیمی ٹیریٹری بن جاتی ہے، اس صورت میں تو پھر آپ جی اس کی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے۔ لیکن اگر وہاں سے جو ہے کوئی حملہ نہیں ہوا پھر ایران کو ایکسپلینیشن دینا ہوگا، اور اس میں ہمیں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن، کیونکہ یہ جو ہے یہ صورتحال اس طرح سے وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے، اب ایران کا رد عمل کیا ہوگا، پھر خطے میں بننے والی نئی صورتحال پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے، اور امریکہ اور ایران کا اصل نشانہ کیا ہے؟ کیا صرف میزائل اور نیوکلیئر پروگرام ہے، یا پھر امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ رجیم چینج چاہ رہا ہے امریکہ۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤالدین صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بابر علاؤالدین صاحب، سمجھنے کے لیے یہ بات بتا دیجئے کہ اس تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار ہے؟ اور پہلے 8-9 جنگیں رکوانے کا ذکر وہ کرتے آئے ہیں اور پھر ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں۔ جو پاپولسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک اپنی ذات، اپنی تشہیر اور ہر جگہ اپنا نام سامنے رکھنا ایک بیسک عنصر ہے جو اس طرح کی پرسنالٹیز میں ہوتا ہے۔ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں یہ لوگ، عموماً گیلریز کے لیے کام کرتے ہیں اور بہت دور کی نہیں سوچتے، کو بہت ان کے اندر فور سائٹڈنس نہیں ہوتی۔ تو یہی کچھ ہمیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک دن کوئی اسٹیٹمنٹ اور نیکسٹ دن کوئی اسٹیٹمنٹ، بہت زیادہ مشاورت یا بہت زیادہ ایلائز کو ساتھ لے کے چلنا اس طرح کی شخصیات کی عموماً عادت نہیں ہوتی۔ ہم نے تو یہ دیکھا، پڑا تاریخ میں بھی یہ دیکھا ہے، اور یہ ایک ریزن ہے کہ ایک سال ایک مہینہ ان کا دور صدارت میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ نارملی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں یا ڈپلومیسی میں اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ہر جگہ وہ ظاہر اپنا جتنا وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں، جتنے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکن پریزیڈنٹس نے اس طریقے سے نہیں کیا، اور وہی ریزن کہ ہر جگہ وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں۔ آج جو صبح ان کی گفتگو تھی اس حملے کے بارے میں، وہاں پر بھی انہوں نے رانی نیشن سے بات کرتے بھی یہ ذکر کیا کہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہوگا جو آپ کا اتنا ہمدرد ہو، آپ کی بہتری چاہتا ہو، میں سب سے پہلے ہوں اور میں آپ کے لیے یہ کروں گا تو میں یہ کروں گا۔ بیسک ریزنز یہی ہوتی ہیں جب فیصلہ سازی میں آپ کی مشاورت بہت زیادہ نہ ہو اور آپ نے پری میڈیٹڈ آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہوں، آپ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ریزن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا جو حملہ ہے اس میں یہ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اٹیک امریکنز کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا۔ جس سے ملٹری بلڈ اپ انہوں نے گلف میں اور مڈل ایسٹ میں کچھ عرصے سے کر رہے تھے، وہ ایسے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ بہت کاسٹلی، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بٹ کم از کم یہ کچھ لوگ جو کچھ سیریس قسم کے ڈسکشن میں لوگ یہ بات کرتے تھے کہ چونکہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ایران نے مادگی ظاہر کی ہوئی ہے، 2 دور ہو چکے ہیں، تیسرا دور ابھی شروع ہوا ہے، تو امید کی جا رہی تھی کہ انتظار کریں گے نیگوسیشنز کے اختتام کا، کامیاب مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بٹ اس دوران ہی انہوں نے حملہ کر دیا، جو کہ نارملی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مرضی وارنگ فیکشنز ہوں، جتنے مرضی بڑے دشمن ہوں، جب وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں بات چیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بٹ انہوں نے ان بٹوین ہی اٹیک کر دیا، اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے جو کہ بھی اچھا انسرٹینٹی بابر کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا نیگوسیشن ٹیبل پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کیا امریکہ تو مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا، کیا اسرائیل نہیں چاہ رہا تھا کہ مذاکرات ہو، یا وہ رضا پہلوی والا جو ایلیمنٹ ہے جو کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ رجیم چینج میں ان کا نام آگے آ رہا ہے اور وہ ایک بہت سٹرونگ موومنٹ آگے لے کے چل رہے ہیں اس تمام معاملے کے اندر؟ موومنٹ تو لے کے کوئی نہیں چل رہے، ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں جب سے ان کے والد اقتدار سے علیحدہ ہوئے 1979 تک، دیکھیں 47 ایئرز ہو چکے ہیں، کوئی رول نہیں ہے۔ امریکنز اس طرح کے لوگوں کو چوز کرتے ہیں۔ اوور نائٹ حامد کرزئی کو لے کے آگے افغانستان میں آپ نے دیکھا، لائک وائز انہوں نے جو عراق میں کیا یا فار دیٹ میٹر لیبیا میں کیا، تو انہوں نے لوگ انسٹال کرنے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے کہنے پہ کیا یا نہیں کیا اس کی شاید اتنی ضرورت ڈسکس کرنے کی نہ ہو، کیونکہ وہ ہر کام ہی جب وہ کرتے ہیں تو بالخصوص مڈل ایسٹ میں یا کنٹریز لائک
پاکستان یا ایران اور اس طرح کے ممالک، تو اسرائیل تو آن بورڈ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی وہی ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے رجیم چینج انہوں نے کھل کے کہہ بھی دیا ہے کہ رجیم چینج ان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ایرانی لوگوں کو بھی وہ انسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے اور ان کو ترغیب بھی دے رہے تھے، لالچ بھی دے رہے تھے کہ اگر آپ گھروں کے اندر رہے اور نقصان نہیں ہوگا اور آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ رجیم چینج ان کی ایک میجر، اور یہ رجیم چینج اسرائیلیز کا تو بہت پرانی یہ خواہش رہی ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے 47 ایئرز میں امریکن بھی کوشش کرتے رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ایران ایک مختلف ملک ہے، مختلف سوسائٹی ہے، اور وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہے۔ آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ ان کے سینٹرل فگر ہیں، وہ ان کی سینٹر آف گریوٹی ہیں۔ جب تو ان کی ذات کی بات آتی ہے تو پوری نیشن سیاسی طور پہ اختلاف رکھتی بھی ہو تو وہاں بابر پر آ کے علاؤدین خاموش ہو صاحب، جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا ہے، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے اندرونی معاملات بھی کچھ بہتر نہیں تھے، وہاں پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا گیا تھا۔ تو اب اگر دوبارہ سے جب ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ اسرائیل کی جانب سے، اندرونی فسادات بھی پھوٹ پڑتے ہیں، سچویشن کیا بنے گی پھر؟ دیکھیں امریکہ کی کوشش تو یہی ہے نا جی کہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے، اس میں اگر کچھ لوگوں کو وہ مطلب مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ویکیوم آئے، انسرٹنٹی ہو، کیوس ہو۔ جب لیڈرشپ اس طرح کی لیڈرشپ جو کہ جس کے ارد گرد پورا سسٹم ریوالو کرتا ہو، جب وہ سین سے ہٹ جائیں تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ کولیپس ہو جاتا ہے، پھر ڈیسیژن میکنگ نہیں رہتی۔ ان دیٹ کیس ان کے لیے آئیڈیل سچویشن اسی کے اوپر، اس ازمپشن کے اوپر تو وہ کام کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے انہوں نے جو یہ اٹیک کیا، منصوبہ بنایا اسی ازمپشن کے اوپر کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جب دے ول ٹیک دی لیڈرشپ آؤٹ ون وے اور دی ادر، چاہے وہ پاسدار انقلاب ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ان کی ریلیجیس لیڈرشپ آیت اللہ علی خامنئی ہے، اور انہوں نے ٹارگٹ بھی انہی کو کیا، ان کے پریزیڈنٹ کو کیا اور پاسدار انقلاب کو کیا۔ ان تین بیسیکلی ان کے ٹارگٹس ہیں۔ ان دیٹ کیس تو پھر ملک میں کیوس کی کسی صورتحال ہو جاتی ہے، کیونکہ میجر جو آپ کا بنیادی مرکز ہوتا ہے جب وہ نہیں رہتا تو کوئی بھی ملک ہو، ایران کیا، لیکن ایران ابھی بھی میں یہ کہوں گا اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ امریکن نے سوچا ہوا تو جو ہے، لیکن امریکن شاید بھول رہے ہیں کہ ہر ملک ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر سوسائٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ریزیلینٹ نیشن ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو ایک لیڈرشپ کو اگر وہ کسی طریقے سے پردہ سکرین سے ہٹا بھی دیتے ہیں تو پھر بھی اس طرح کی سچویشن میں ایک چیز یاد رکھیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی سچویشن میں پھر ہمدردی کی وجہ سے جو لوگ مخالف ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسی کی تیسی اگر آپ نے یہ کیا ہے تو پھر ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نتھنگ ڈوئنگ۔ تو یہ چیزیں اچھا بابر صاحب، ایک طرف پاک افغانستان کشیدگی بھی چل رہی ہے، وہ اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا اس سچویشن کے اندر کیا نیا تنازع ہو جائے گا؟ اس کے اوپر کیا اثر انداز ہوگی یہ معاملہ؟ اثر انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جو افغانستان کا مسئلہ ہے اور جو افغانستان کی سچویشن ہے، پچھلے 2 دن سے 3 دن سے ہمارا آپریشن چل رہا ہے، بٹ لیٹسٹ جو انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس بنا ہے ٹو سپورٹ افغان رجیم اور اگینسٹ پاکستان، تو ہمارا ویسٹرن بارڈر پوری طریقے سے ایکٹیو ہے، ایسٹرن ویسے ایکٹیو رہتا ہے، تو پاکستان 2 فرنٹ وار والی ایک ان وانٹڈ سی سچویشن میں آلریڈی ہم آئے ہوئے ہیں۔ ایران کا بہت بڑا بارڈر پاکستان سے ملتا بھی بلوچستان کے ساتھ ہے، جہاں پر آلریڈی فتنہ ہندوستان کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا ٹینشن ڈائیورٹ تو ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پر بارڈر کو مین تو کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور آخر میں ایک چیز بتا دیجئے کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو ایران کے پاس ریسورسز کیا ہیں کہ ایک اگر لمبی جنگ چلتی ہے اس کا مقابلہ ایران کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایران کی کوشش تو یہ ہے کہ جنگ لمبی چلے، کیونکہ شارٹ ٹرم یا شارٹ ڈیوریشن وار امریکہ کو سوٹ کرتی ہے۔ ایران کے پاس ایران کی 2 اسٹرینتھ ہے، ایک ان کی اسٹرینتھ ہے بیسیکلی ان کی گراؤنڈ فورسز، لیکن گراؤنڈ فورسز کا فی الحال رول نظر نہیں آتا، بیکاز ایئر وار ہے ساری، بوٹس آن گراؤنڈ فی الحال نظر نہیں آ رہے، بٹ ایٹ سم اسٹیج بوٹس آن گراؤنڈ تو آنے ہی پڑیں گے، پھر پتہ چلے گا وہاں پر امریکنز کے لیے پرابلمز ہوں گی۔ دوسری ان کی اسٹرینتھ ہے جو ان کے پاس میزائلز ہے۔ ابھی اسٹاک پائل کتنا ہے، کب تک وہ چلتا ہے، ایرانیئنس کو بڑا ٹیکٹفل اس کو یوز کرنا پڑے گا، کتنے افیکٹو ہوتے ہیں، کتنا نقصان امریکن اسرائیلی انٹرسٹ کو ہوتا ہے، کون سی جب ان کے لانگ رینج میزائلز بیچ میں آئیں گے، تو وہ ایک ریئل ہے، وہ ایک ٹرمپ کارڈ ایرانین کے پاس ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں ان کی ایئر فورس اسٹرانگ نہیں ہے، نیوی اسٹرانگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بابر علاؤدین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرف چلتے ہیں اور کیا یہ جنگ اختیار کرتی ہے اور کون سرخرو ہوتا ہے اس تمام معاملات کے اندر۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔